یہاں سورہ اسراء میں اللہ نے یہ بھی بیان فرما دیا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، شیطان چاہتا ہے مسلمانوں میں افتراق ڈال دے، فرقواریت میں ڈال دے، دشمنی میں ڈال دے، جتھے جتھے ہو جاؤ، گروپ ہو جاؤ، پارٹیز ہو جاؤ، ان کا شیرازہ بکھر جائے، یہ امت وحدہ نہ رہے، اس کے لیے وہ بہت سے جال ڈالتا ہے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑا جال جو وہ تم پہ ڈالتا ہے وہ تمہاری زبان کے استعمال کا ڈالتا ہے۔ فرمایا اپنی زبان پر احتیاط کر لو۔ رسول کائنات کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے ایک عمل بتائیے مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کرنے والا ہو جائے۔ حضور نے فرمایا اتنا بڑا دین ہے، اتنی بڑی شریعت ہے، احکام کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، حلال و حرام کی تفصیل ہے، جب تم اس سارے پہ چلتے ہو جنت تمہیں ملتی ہے، جہنم سے آزادیاں ملتی ہیں، لیکن سوال تم نے مشکل کیا، اب تم اس ساری بات کو چھوڑ کر کہتے ہو ایک عمل بتایا جائے۔ حضور نے فرمایا مشکل بات ہے، ہاں اللہ جس کے لیے آسان کر دے آسان ہو جاتی ہے۔ فرمایا جانتے ہو جنت لینے کے لیے اللہ کی بندگی کرنی پڑتی ہے، شرک سے بچنا پڑتا ہے، 5 نمازیں فرضی پڑھنی پڑتی ہیں، رمضان کے روزے رکھنے پڑتے ہیں، مال نصاب کو پہنچ جائے ہر سال زکات دینی پڑتی ہے، مال کی استطاعت ہو جائے حج کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا بات یہاں تک نہیں ہوتی بلکہ تمہیں نفلی روزے بھی رکھنے ہوتے ہیں، تمہیں نفلی صدقہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ فرمایا نفلی روزہ رکھتے ہو یہ تمہارے اور جہنم کے درمیان ڈھال بنتا ہے، تم نفلی صدقہ کرتے ہو یہ تمہارے گناہوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا کے ختم کر دیتی ہے، اور پھر تمہیں نفلی نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں رات کے آخری پہروں میں جب لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، تمہیں یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا وَذَرْوَةُ السَّنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں جہاد کرنا پڑتا ہے، مال جاتا ہے، جان جاتی ہے، اولاد جاتی ہے، خاندان جاتے ہیں، تمہیں ہجرتوں کے دکھ سہنے پڑتے ہیں، زخم کھانے پڑتے ہیں۔ صحابہ نے بازو بھی کٹوائے، جسم کے ٹکڑے بھی کروائے۔ فرمایا پھر جنت ملتی ہے، پھر جہنم سے چھٹکارا ہوتا ہے، لیکن آؤ میں تم کو بتاؤں، تم نے مجھ سے ایک عمل پوچھا ہے، ایک عمل پوچھا ہے، فرمایا آؤ میں تم کو بتلاؤں وہ عمل کیا ہے۔ صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کف علیک ھذا، اپنی زبان پر کنٹرول کر لے، اس پر احتیاط کر لے۔ یہ جو میں نے تجھے ساری شریعت بتائی، یہ اس کا خلاصہ بتایا ہے، یہ سارے کا سارا اس کا ملاک یہ زبان ہے۔ ملاک کس کو کہتے ہیں؟ لوگ جانتے ہوں گے پرانی چکیاں ہوتی تھیں، 2 پارٹ ہوتے تھے پتھر کے جن میں جو ہے دانوں کو پیسا جاتا تھا، وہ ایک اوپر کا پارٹ ہے ایک نیچے کا ہے، اور ان دونوں کو ملانے کے لیے درمیان میں ایک مرکزہ ہوتا تھا۔ عربی زبان میں اس کو ملاک کہتے ہیں۔ جیسے اس ملاک کو نکال دیں دونوں پارٹ گر جائیں گے، چکی چلنا بند ہو جائے گی۔ فرمایا تیرے دین کی جو چکی اور نظام چل رہا ہے، نمازیں اور روزے اور زکات اور صدقات اور جہاد چل رہا ہے، یہ سارے کا سارا جس کے گرد گھوم رہا ہے، فرمایا وہ تیری زبان ہے۔ صحابی حیران رہ گئے، حضور سے پوچھتے ہیں حضور زبان کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ ہے؟ فرمایا آؤ بتاؤں کتنا بڑا ہے۔ هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم، مجھے یہ بتاؤ جہنم کی آگ کے گڑھوں میں لوگوں کو سب سے زیادہ جو چیز گرائے گی وہ ان کی زبان کی کھیتی ہوگی۔